مسلم لڑکیوں میں ارتداد دن بدن کی جلسہ جلوس جو کرایا جاتا ہے، اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں، انقلاب برپا جلسہ کرانے کا سلسلہ پیسہ کمانے کی غرض سے سعودیہ، دبئی وغیرہ بیویوں سے دور رہتے ہیں اور ان کے حقوق ادا بھی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی ملازمت اور پیسہ کمانا کیسا اپنی بیوی کے پاس حاضری دیں اور ان کے حقوق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UNA نیوز۔ میں ہوں ریحان اعظمی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے استاد حدیث و ادب مفتی محمد یحییٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں۔ آئیے حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا UNA نیوز میں استقبال ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ مفتی صاحب، ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مسلم لڑکیوں میں ارتداد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے تدارک کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے تدارک کی بس ایک ہی شکل ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے واقف کرایا جائے اور ان کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ایمان ان کے لیے کتنے قدر و قیمت کی چیز ہے۔ انہیں یہ بات بتائی جائے کہ آخرت میں صلاح اور فلاح پانے کے لیے ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں کسی مرد یا عورت کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چیزیں دنیا میں تو سب کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں سب کے لیے عام نہیں ہے۔ یہ ہماری وہ بہنیں ارتداد کا شکار ہوتی ہیں جو ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتی، اس لیے کہ وہ دینی تعلیم سے دور ہوتی ہیں۔ مودی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں بچیوں کو کالج یا یونیورسٹیوں میں کن شرائط کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے؟ جی، ایسے موقع پر آپ کے اس سوال کے جواب میں مجھے اکبر الہ آبادی کا بس وہی شعر یاد آتا ہے، تم کہیں بھی پڑھو، کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، لیکن ایک چیز یاد رہے کہ تم اللہ اور اپنی حقیقت کو، یعنی دین کو اور اسلام کو، اور یہ کہ تم مسلمان ہو، اس کو مت بھولو۔ آدمی کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں بھی پڑھے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے لوگ بہرحال دوسرے سے زیادہ اچھے اور بہتر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ان کی دینی اور ایمانی تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ مسائل کے اس میں چلتے ہیں کہ موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کی بلا وضو فقہ نے اس کی اجازت دی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ جلوس جو کرایا جاتا ہے، اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ اگر فائدے سے مراد یہ ہے کہ جلسہ ہو اور انقلاب برپا ہو جائے، جی، پورے قوم اور پورے معاشرے کی، پوری سوسائٹی کی ایک بیک اصلاح ہو جائے، جی، تو 100% رزلٹ کہیں بھی نہیں آتا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ آپ لاکھ محنت کر لیں لیکن سب مومن ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بالکل سے فائدے سے خالی رہتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جلسے کا فائدہ اس وقت محسوس کریں گے جب آپ جلسہ کرانے کا سلسلہ بند کر دیجئے۔ ایک مرتبہ جلسہ کرانے کا سلسلہ آپ بند کر دیجئے، پھر اس کے بعد جو واہیات خرافات سامنے آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ جلسہ کرانے کا فائدہ ہوتا تھا یا جلسہ کرانے کا فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اگر اتنی بات کہی جائے تو یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ جیسے اور بہت سارے طریقے ہیں، ہنگامہ کم ہوتا ہے، خرچہ کم آتا ہے اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلسہ جلوس میں ذرا ہنگامہ زیادہ ہوتا ہے، صرفہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بنسبت فائدہ ذرا کم ہوتا ہے، تو یہ بات کسی حد تک تسلیم کی جا سکتی ہے۔ آج کل ہمارے علاقے میں خاص طور سے جو لوگ پیسہ کمانے کی غرض سے پردیس یعنی سعودیہ، دبئی وغیرہ جاتے ہیں، اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں اور ان کے حقوق ادا بھی نہیں کرتے، تو ایسے میں ان لوگوں کی ملازمت اور پیسہ کمانا کیسا ہے؟ دیکھیے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھیس بدل کر کے گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی عورت خاتون تھی جس کا شوہر اس سے مدتوں سے دور تھا، اور وہ بڑی بے چینی اور قرب کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ کچھ اشعار گنا رہی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے پاس میرا شوہر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے،
اور اگر آج میرے دل میں یہ نہ ہوتا اللہ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو صورتحال یہ ہوتی کہ میری چارپائی حرکت کرتے ہوئے ملتی، مطلب یہ ہے کہ میں زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتی۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ اشعار سنے تو فوراً بٹیا حضرت حفصہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ ایک کم یصبر الرجل عن المرأة، یہ بتاؤ کہ ایک بیوی اور ایک مرد اپنے بیوی سے اور بیوی اپنے مرد سے کتنے دور تک رہ سکتی؟ جی بظاہر ایک عجیب و غریب سوال تھا، باپ سوال کرے اس طرح کا، وہ بھی بیٹی سے، جی لیکن حضرت کو مسئلہ حل کرنا مقصود تھا تو انہوں نے فرمایا 6 اشہر و 4 اشہر، یہی 4-5 مہینے۔ تو حضرت نے حکم نافذ کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی جہاد میں جاتے ہیں یا کسی اور مشن پر جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 4-5 مہینے میں اپنی بیوی کے پاس حاضری دیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اور آپ تو کمائی کی بات کرتے ہیں، اسلام میں ایسے عبادت کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا جائے گا، خاص طور پر نفل نماز وغیرہ، کہ عورت کے حقوق اس سے متاثر ہوں۔ حضور کے دور میں کئی ایک صحابہ کے بارے میں شکایت کی گئی، ان کی عورتوں نے بھی شکایت کی اور آپ کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں تہجد پڑھے گا تو اسے بیوی کے پاس جانے کا کب موقع ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہ طریقہ اور وظیفہ بدلو، اور تمہیں یہ یاد رہتا ہے صرف کہ اللہ کا حق ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم رہتا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آنکھ کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوَّارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آپ سے جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں آخر ان کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے، لہذا تم انہیں بھی حق بندو اور اپنی یہ روش بدلو۔ سوچنے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب اسلام میں عبادت کا ایسا طریقہ بھی نہیں اپنانا مطلوب ہے کہ کسی کے حق متاثر ہوں اور بیوی کے حقوق متاثر ہوں، تو کمائی کا ایسا طریقہ ظاہر ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کمائی میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ بیوی سے آپ اتنے دور رہیں کہ آپ یا یہ کہ بیوی دونوں میں سے کوئی ایک آدمی بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ جہاں تک تعلق ہے کمائی کا، تو بہرحال کمائی تو آدمی کی اپنے محنت کی ہے، ہم اسے تو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمائی کا یہ طریقہ نامناسب ہے، جس کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہو، جس کی وجہ سے آدمی کی آخرت اور عاقبت برباد ہو۔ مودی صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت کا پیغام یہ ہے کہ دینی علم کی پہلے بھی اہمیت تھی، لیکن آج کل اس کی کہیں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی، خاص طور پر جب سے ارتداد پھیل رہا ہے اور باقاعدہ ایک مشن اور تحریک اور پلاننگ کے تحت ہماری بچیوں سے ایمان کی دولت چھینی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو بہت متیقظ، بہت بیدار ہونا چاہیے اور بچپن ہی سے اپنے بچوں کی صحیح دینی، تعلیمی اور تربیت کرنی چاہیے۔ اگر بچے کے اندر عقیدہ راسخ ہوگا، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ چھن گیا تو آپ آخرت کی ہر دولت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے ان کی پہلے دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے۔ آپ انہیں انگریزی ضرور پڑھائیں، لیکن یہ نہ بھول جائیں کہ آپ انہیں قرآن نہ پڑھائیں۔ آپ انہیں انگریزی پڑھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اصل انگریزی ہو اور آپ کی جو دینی تعلیم ہے وہ حاشیے پر چلی جائے، وہ ثانوی درجے میں ہو۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین، قرآن، رسول یہ مقدم ہونے چاہیے اور ثانوی درجے میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس زمانہ میں اپنے تمام تر بچوں کے لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی دینی اور تربیتی اور اخلاقی ہر چیز پر پہلے سے زیادہ کہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت جزاک شکریہ۔ اللہ، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔